وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ من والہ نے انسان کو دنیا کی یہ چھوٹی مختصر زندگی دی ہے، اور یہ زندگی امتحان اور آزمائش کی زندگی ہے کہ اللہ جل جلالہ من والہ ہر لمحے، ہر آن، ہر صبح، ہر شام، ہر روز، ہر شب، بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ انسان کو آزماتے رہتے ہیں۔ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر، آزمائش کی جگہ، یہاں امتحان چلتے رہتے ہیں۔ ہر لمحے ایک نئی آزمائش ہوتی ہے، ہر لمحے ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی جذبات کا امتحان، کبھی مال کا امتحان، کبھی جان کا امتحان، صحت کا، الگ الگ قسم کے امتحان ہیں جو اللہ جل شانہ دنیا میں آنے والے ہر انسان سے لیتے ہیں۔ پھر اللہ کا ضابطہ یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ من والہ نے اس ضابطے کو بتایا ہے کہ جو نیکی کے راستے پر، تصدیق کے راستے پر، عمل کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنت کا راستہ ہم ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مشقتیں اٹھانا، قربانیاں دینا، اذیتیں جھیلنا، تکلیفیں برداشت کرنا، صبر کرنا، تحمل کرنا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو برائی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلاتا ہے، دنیا کو عیش پرستی میں، عیاشی میں گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایمان کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ عیش پرستی، مترف بن کر، عیاش بن کر
زندگی کی صرف خواہشیں پوری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا اسے اچھا لگتا ہے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کسی قربانی کا دینا، کسی تکلیف کا برداشت کرنا اس کے لیے دو بھر ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی آزمائشوں کی رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اس دنیا میں سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس جہاں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سب سے سخت آزمائش۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکل رہے ہیں، سننے والے سننے تیار نہیں ہیں، الٹا حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسا رہے ہیں، پتھر مار 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 کے حضرت نوح کو پتھروں کے اندر چھپا دیا۔ حضرت نوح گویا پتھروں میں چھپ گئے ہیں، اتنے پتھر پڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، پتھر ہٹاتے، حضرت نوح کے بدن پر پر ملتے، جس سے بدن پورا پھر صحت مند ہو جاتا، اور کل پھر حضرت نوح کی وہی ذمہ داری ہے، وہی کام، اور انجام وہی انجام، جیسے گزشتہ کل ہوا ویسے ہی آج بھی، ویسے ہی آئندہ کل بھی، کہ پتھر کھاتے رہو، برداشت کرتے رہو، جھیلتے رہو، سنتے رہو۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی 950 سال کی زندگی ہے، 10 سال 15 سال کی زندگی نہیں، بلکہ 950 سال کی زندگی آزمائشوں کے ساتھ گزری ہے۔ ایسے ہی ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی ایسا ہی آزمائش کا، امتحان کا مرحلہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام حق سمجھایا، پیغام حق سنایا، توحید اور اللہ کی یکتائی کا بیان دیا، لوگوں کو بتایا کہ نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ وہ پتھر کے صنم جن کو تم نے اپنا خدا بنا لیا یہ تمہارے خدا ہیں، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، مالک ہے، آسمانوں کا زمینوں کا پیدا کرنے والا رب وہ میرا رب ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ انہوں نے کہا ہمارے ان خداؤں کے علاوہ اور کوئی خدا ہم تسلیم کرنے تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، جلانے کے لیے 40 دن لگے ہیں، اتنی زبردست، اتنی آگ کے جلنے کا، لکڑیوں کا سامان سوختہ اتنا جمع کیا گیا کہ اس کو آگ لگانے میں 40 دن سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ اب جو بھڑکی آگ تو آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، جن کو پھینکنا چاہتے تھے، آگ میں ڈھکیلنا چاہتے تھے، ان کو آگ میں ڈھکیلنا مشکل ہو گیا۔ تو پھر مشورہ کر کے منجنیق جھولا بنا کر وہ جھولے میں بٹھا کے جھلایا، اور جب آگ کی طرف حضرت ابراہیم گئے تو رسیاں کاٹ دی کہ حضرت ابراہیم سیدھا آگ میں گرے۔ ایسی زبردست آگ ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
ہم نے یہ کہا آگ سے کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو وہ آگ گل و گلزار ہو گئی۔ 40 دن کا لمبا عرصہ وہاں گزارنا تھا کہ وہ آگ کو بجھنے میں 40 دن لگنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ میں چھوٹا سا پانی کا چشمہ، آگ کے اندر پانی کا چشمہ ہو۔ دنیا حیران رہ گئی، اور وہ جلتی ہوئی، وہ سوختہ اور وہ سوکھی ہوئی لکڑیاں، جہاں سوکھی ہوئی لکڑیوں سے آگ جل رہی ہے، اسی جلتی ہوئی آگ کے بیچ میں تر و تازہ درخت ہے، جس میں حضرت ابراہیم کے لیے پھل تیار ہیں، اللہ نے بنا کے دکھایا ہم کہ آزمائشیں، انبیاء کے لیے آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، بڑی مشکل ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت آزمائش، فرعون سے مقابلہ، جو اپنے آپ کو خدا نہیں، انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، سب خداؤں سے برتر و بالا، سب سے اونچا، خدا اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، جس نے اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ہر طرح کی سزائیں تھی۔ تو انبیاء آزمائشوں کے دور سے گزرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی سید الاولین، سید الآخرین، سید الانبیاء، سید المرسلین، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ، باعث کن فکاں، اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بنتی ہیں، جی محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس شخصیت کے ساتھ میں کیسی آزمائشیں، کیسی مشکلیں، وہ لوگ پہلی وحی اتری ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے بوجھ سے گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ گھر والی کو بتایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے اتنے زور سے دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ میری طاقت ہی پوری ٹوٹ گئی، اور مجھے تو جان کے جانے کا ڈر ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے سن کے کہا کہ چلو، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے رسول اللہ کی بات سن کر کہا، ھذا الناموس الذی جاء انزل اللہ علی موسیٰ، ارے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، یہ تو جبرائیل ہے۔ پھر حضرت ورقہ ابن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام کی بات سن کر بڑے افسوس کے ساتھ میں کہا، یا لیتنی کنت فیہا جزعا، یا لیتنی کنت فیہا اکون فیہا حیا، کہنے لگے کاش میں تو بوڑھا ہو گیا، کاش جب تم پیغمبری کا اعلان کرنے والے ہو میں اس وقت پر جوان ہوتا ہوں، کاش جس وقت پر آپ اپنی نبوت اور پیغمبری اور رسالت کا پرچم بلند کر رہے ہیں، پھریرا بلند کر رہے ہیں، اس وقت پر میں زندہ ہوتا ہوں، کاش میں تمہاری مدد کرتا، اذ یخرجک قومک، کہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کی اپنی بستی سے نکال دے گی۔ مکۃ المکرمہ جہاں آپ پیدا ہوئے، مکۃ المکرمہ جہاں آپ جوان ہوئے، مکۃ المکرمہ جہاں آپ کو عزت کی نظر سے، وقار کی نظر سے، احترام کی نظر سے جہاں آپ کو دیکھا جاتا ہے، جہاں عبد المطلب کا پوتا ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایک رتبہ مقام حاصل ہے، اور خود آپ کی سچائی، صداقت اور امانت نے پورے معاشرے میں آپ کا ایک مقام بنا دیا ہے، آپ کا ایک درجہ بنا دیا ہے، آپ کا ایک رتبہ بنا دیا ہے۔ ایسے میں جب لوگ آپ کو نکالیں گے تو کاش میں اس وقت پر زندہ ہوتا ہوں۔ اذ یخرجک قومک یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک
کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ سنا تھا، آج تک تو صرف پورے مکے والے راستے سے گزرتے تو راستہ دے دیتے، آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے سامنے کھڑ کے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، آپ فیصلہ کرتے تو آپ کا فیصلہ سر آنکھوں سے تسلیم کر لیتے تھے، بس سر و چشم قبول نہ کہتے تھے، آپ کو امین، آپ کو صادق، آپ کو ابن السید، سردار کے پوتے، سردار کے بیٹے جی کہہ کر مخاطب ہونے والے نکال دیں گے، شہر سے بدر کر دیں گے۔ بڑی حیرت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں، ان کے بتوں کے خلاف جو صدا آپ بلند کرنے والے ہیں، ابھی آپ کو حکم ہوگا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، نبی جی کھول کے بتا دیجئے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے۔ تو آپ جب کہیں گے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں سنو، لا الہ الا اللہ کہو گے تو ہی کامیاب ہے۔ یہ حبل، یہ لات، یہ عزا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ 360 بت جس کو تم نے توحید کے گھر میں سجا دیا ہے، ان میں سے ہر بت کو منہ کے بل گرنا ہے، ان میں سے ہر بت کو ختم ہونا ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں حضرت ابراہیم نے توحید کی صدا بلند کی ہے، وہی آواز بلند ہونے والی ہے کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، کہ یہ آواز بلند ہونے والی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت لے کر آئے ہیں، پیغمبروں کی دعوت، اور جو یہ پیغمبروں کی دعوت لے کے آتا ہے الا اوذی، اس کے ساتھ میں دشمنی ہوتی ہے جی، اس کے ساتھ میں عداوت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اس کی راہ کو مشکل کر دیا جاتا ہے، اس کو جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہونے والا ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کملی اوڑھے ہوئے تھے وہ کملی چھوڑ کر آپ باہر نکلے، اور مکے کے بازاروں میں آپ نے آواز لگانا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا لوگوں کو، جبل ابو قبیس، کعبۃ اللہ کے سامنے کی ایک پہاڑی، جب بھی کوئی سنگین مرحلہ، کوئی مشکل پیش آتی تھی اور کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی تو لوگ وہیں چڑھ کر اپنا بدن کا کپڑا نکال کے ہوا میں لہرا کر یہ آواز لگاتے تھے انا النذیر العریان، انا النذیر العریان، میں بدن کا کپڑا نکال کر ننگا ہو کر بدن برہنہ کر کے تمہیں کپڑا ہلا کے الرٹ کر رہا ہوں، تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، کوئی بہت ہی خطرناک چیز، بہت ہی خطرے والی چیز پیش آنے والی ہے۔ تو سارا مکہ جمع ہو جاتا تھا، جب سارا مکہ جمع ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میری بات کو سچ جانتے ہو یا جھوٹ جانتے ہو؟ میں پہاڑ کی اونچائی پر کھڑا ہوں، تم نیچے کھڑے ہو، مجھے ادھر کا اور ادھر کا دونوں جانب کا دکھائی دیتا ہے، اگر میں تم سے کہوں سبح الجیش او مساکم، ابھی تھوڑی دیر میں لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا، بتاؤ میری بات مانو گے نہیں مانو گے؟ سارے مکے والوں نے کہا امین صادق، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی بات جھٹلائی نہیں جا سکتی ہے، اگر آپ کہیں کہ لشکر آنے والا ہے تو ہم یقیناً مانیں گے، تصور کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا
دیکھو جیسے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہونے والے کو دو جانب کا دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی اللہ نے مجھے رسالت کے، پیغمبری کے پہاڑ پر کھڑا کر دیا، جہاں سے دنیا بھی دکھتی ہے، آخرت بھی دکھتی ہے، جہاں سے دونوں عالم نظر آتے ہیں۔ اور یہ دونوں عالم دیکھ کے میں تم سے کہہ رہا ہوں جی، دشمن کا لشکر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنی ایمان کے بغیر کی موت نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ آواز لگائی تو ابو لہب نے کہا لہذا جماعتنا، ارے یہ پیغام سنانے کے لیے جمع کیا تھا، توحید کی بات سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ تبن لک یا محمد، ستیہ ناس ہو تیرا محمد، تو نے اس لیے جمع کیا؟ چچا مخالف، اس نے آواز لگا دی، اور چچا بھتیجے کے پیچھے پیچھے بازاروں میں، گلیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں آواز رسول اللہ لگا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ادھر چچا آواز لگاتا ہے بات نہ ماننا، یہ میرا بھتیجا دماغ سے سرک گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی بات مت سننا۔ پیچھے پیچھے ابو لہب آواز لگا رہا ہے۔ مکے میں رہنا مشکل کر دیا، زندگی کٹھن ہو گئی، تکلیفیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو جہل نے رسول اللہ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ حضرت حمزہ نے سنا تو برداشت نہیں کیا، حضرت حمزہ سیدھا گئے ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، کسی گھر میں اونٹ کٹا تھا، اونٹ کی اوجھڑی، پیٹ کا سامان گندا بدبودار، جس کا وزن بوجھ زیادہ ہوتا ہے، دشمنوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ سجدے میں گئے ہیں، ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دو، تو اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دی، بدبودار، آپ کی سانس جو ہے وہ گھٹنے لگی، رسول اللہ کو اٹھنا مشکل ہو گیا، بڑی مشکل سے اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی تکلیفیں جس کا سوچ نہیں سکتے۔ آخر میں سب نے مل کے فیصلہ کر دیا کہ نعوذ باللہ ختم ہی کر دیا جائے۔ کیسے ختم کریں؟ سارے مکے کے ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان مل کے حملہ کرے اور سب مل کر ایک ساتھ فنا کر دے۔ وہ رات تھی جس رات رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ ہجرت کے ارادے سے مکے سے مدینہ چلے۔ مدینہ گئے تو وہاں بھی جینے نہیں دیا، بدر کے میدان میں آ گئے۔ بدر کے میدان میں یہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست سبق سکھایا۔ 70 کافر قتل ہو گئے، 70 قید ہو گئے، لیکن ہمت نہیں ٹوٹی۔ پھر اگلے سال احد میں آ گئے۔ احد کے میدان میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بار کہ مسلمانوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں رسول اللہ کے چہیتے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر اس پر ختم نہیں ہوا، جنگ خندق، سارا مکہ اٹھ کر خندق میں آ گیا اور آ کے مکے کو، مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 3 طرف پہاڑ، ایک حصہ جو کھلا زمین کا تھا، اس کھلے حصے میں خندق گڑھا کھود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا۔ ایسی مشکل ایک طرف باہر سے، پھر اندر سے منافقین کا ستانا، پھر مدینے میں یہود کی سازشیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی کٹھن مشکلات کے ساتھ میں گزری۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ، آپ علیہ السلام کا پورا گھرانہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی سب سے مالدار خاتون، جن کا کپڑے کا کاروبار، جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کپڑے کا، یمن سے چادریں منگا کر ادھر شام کو بھیجنا، شام سے منگا کر یمن کو بھیجنا، اور دونوں جگہ سے کپڑا منگا کر مکے میں بازار میں فروخت کرنا،
بہت زبردست، بہت بڑا کاروبار تھا حضرت طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 40 سال کی عمر ہوئی، دو مردوں سے سوکن، 2 مردوں سے بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد وہ مالدار خاتون، اس نے اپنی پوری دولت لوٹا دی، پوری دولت لوٹا دی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں پر پیوند لگا تھا۔ آپ تصور کریں، ایک بیپاری وہ اپنا کاروبار اور دھندا چھوڑ بھی دے تو اس کے پاس پرانا سامان برس پڑے رہتا ہے۔ لوہے کا بیپاری لوہے کا بیپار چھوڑ دے تو بھی ادھر ادھر لوہے کا سامان پڑا رہتا ہے جی۔ تو وہ کپڑے کی بیپاری تھی اور کپڑے کی تجارت کرتی تھی، لیکن اتنا لوٹایا کہ بدن کے کپڑوں پر پیوند آ گئے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیجا کہ لوٹا دیا، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لوٹا دیا۔ حضرت خدیجہ نے لوٹایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 چاند، 2 مہینے اور 3 چاند نظر آ جاتے۔ ایک چاند نظر آتا، مہینہ شروع ہوا، پھر دوسرا چاند نظر آتا، وہ یا پہلا مہینہ ختم ہوا، پھر تیسرا چاند نظر آتا کہ دوسرا مہینہ بھی مکمل ہو گیا، اور یہ پورے 2 مہینے کے 60 دن کے لمبے عرصے میں گھر میں آگ پر پکا کر کھانے کے قابل کوئی چیز نہیں، آگ جلتی نہیں تھی، چولہا جلتا نہیں تھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، بہن کے لڑکے حضرت عروہ ابن زبیر نے پوچھا اماں جان، خالہ جان، زندگی کیسے گزرتی تھی؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر گزرتی تھی۔ 2 کالی چیزیں، کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے اور زندگی گزرتی رہتی تھی۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، آپ کے سر میں خود کڑیاں گھس گئی، آپ کا بدن زخمی ہو گیا۔ یہ سب قربانیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ میں پورا گھرانہ۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حمزہ نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، یہ سب کے سب ہیں۔ شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے پیش کی ہیں، اور ان سب کا جذبہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ اگر جان دے دی تو کون سا کمال کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو واپس دے دی تو یہ کون سی مشکل چیز ہے اور یہ کون سا بڑا کمال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نے جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، جی ابا جان چھری میری گردن پر چلا دیجئے، میری گردن کو کاٹ کے الگ کر دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اکیلا تھوڑی جان دینے والا ہوں، جان دینے والے تو دنیا جب سے بنی ہے تب سے جان دے ہیں، اور جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک لوگ اللہ کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک لمبی صف ہے، ایک لمبی قطار ہے، بے انتہا بے حد و حساب لوگ ہیں جو اپنی جان کے نذرانے اللہ کے لیے پیش کریں گے، انہی میں سے میں بھی ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ حضرت امام حسین نے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، کہ دین کو کھیل اور مذاق نہیں بنایا جا سکتا، دین کو ٹھٹا نہیں بنایا جا سکتا، دین اپنی مرضی کے مطابق
جی اس کو کھلونا نہیں بنایا جا سکتا کہ دین کو کھلونا بنا دیا جائے اور لوگ اس دین کے ساتھ میں فٹ بال بنا کر اس کو کھیلنے لگیں کہ کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے، کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے، کوئی ادھر سے کہتا میرے گھر میں دین نہیں، میں قبول نہیں کرتا۔ میری عورتیں حیادار بن جائیں، میرے گھر کی عورتیں پردے کی پابند بن جائیں، میرے گھر کی عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہ آئیں، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں آزاد زندگی گزاروں گا، میں بھی آزاد، میرے گھر کی عورتیں بھی آزاد، اس لیے شریعت کی گیند میرے گھر میں نہیں، اس لیے اس نے جی مار دیا۔ بازو والے نے کہا دکانداری میرے حساب سے چلے گی، میں جو ہے اپنے حساب سے کاروبار کروں گا، ملاوٹ بھی کروں گا، دھوکہ بھی دوں گا اور اپنی مرضی سے غصب بھی کروں گا، غبن بھی کا سب کچھ کروں گا اور سب کچھ کر کے بھی بیپاری بنا رہوں گا۔ تو میں اپنے دھندے اور اپنے حساب سے کروں گا کہ بازار ننگا بازار ہو چکا ہے اور ننگے پن کے بغیر بازار میں کاروبار نہیں ہو سکتا کہ ننگی تصویریں، ننگے مجسمے، جی یہ ننگی اور فحش یہ تصویریں انہی کے ذریعے سے جی گاہک کھنچتا ہے، گاہک کو یہ مقناطیس کی طرح سے اپنی طرف کھینچتی ہیں اور یہ گاہک کو میرے دکان تک لے کے آتی ہیں۔ اس لیے اسلام کہے مجسمے ہٹا دو، اسلام کہے یہ ننگی اور فحش تصویریں ہٹا دو، جی میں اسلام کو تو دکان سے ہٹا سکتا ہوں لیکن یہ تصویریں، یہ ننگی مجسمے میں دکان سے نہیں ہٹا سکتا ہوں، کہ یہ دستور بن گیا۔ یزید نے جو کیا تھا ہم یزید پر ملامت کر رہے ہیں، یزید پر لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ اس نے امام حسین کو شہید کر دیا، لیکن وہی کر رہے ہیں جو یزید کر رہا ہے، جو یزید نے کیا وہی ہم بھی کر رہے ہیں کہ اس نے بھی دین کو کھلونا بنایا، ہم نے بھی دین کو کھلونا بنا لیا ہے اور ہم نے بھی وہی دین کے ساتھ میں کھلواڑ شروع کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، نماز پڑھ لی تو ماشاءاللہ بہت غرور بھی آ گیا کہ 5 وقتہ مسلمان ہیں، میرے اسلام کی ستون کو، میرے دین کی مضبوطی کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ معاشرت میں اسلام نہیں ہے، گھریلو زندگی میں اسلام دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے اور کاروبار میں اسلام لانا پسند نہیں ہے، چہرہ مسلمانوں کے جیسا بنانا پسند نہیں ہے، رسول اللہ کا چہرہ پسند نہیں، امام حسین سے محبت کا اظہار ضرور ہے لیکن امام حسین کا چہرہ بنانے کے لیے تیار نہیں، وہ لباس ہمیں پسند نہیں، وہ زندگی ہمیں پسند نہیں، اور صرف امام حسین سے محبت کے نعرے لگانا چاہتے ہیں تو یہ نعرے جی ذرا سوچنا پڑے گا، ہمیں بھی ذرا غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا یہ نعرہ محبت کا کہاں تک پہنچے گا، جو میری زبان سے نکل کر حلق سے اتر کر میرے دل کی گہرائی میں جو نعرہ نہیں اتر رہا ہے وہ آسمانوں تک کیسے پہنچے گا، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ کیسے بن جائے گا۔ اس لیے بزرگوں گویا ضرورت اس بات کی ہے کہ 10 محرم یقیناً 10 محرم ایک حضرت امام حسین کی شہادت کا موقع ہے لیکن ہمارے لیے ماتم کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینے والے وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ مرتے نہیں ہیں، وَلَكِنْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں، اور وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، وہ کیسے زندہ؟ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، اور زندوں کا ماتم نہیں منایا جاتا، ماتم وہ منائے جو حضرت امام حسین کو مردہ سمجھتے ہو، ہم تو شہیدوں کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کا ماتم نہیں مناتے ہیں جی۔ تو اس لیے ہمیں ماتم جی شہادت پر نہیں زندگی پر منانا چاہیے، اپنے آپ پہ منانا چاہیے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اگر پیش کر دیا تو یقیناً ان کے لیے وہ لائق تھا، وہ ان کی شایان شان تھا، کہ حضرت امام حسین کی شایان شان تھا، رسول اللہ کا لایا ہوا دین، رسول اللہ کے نواسے نے اپنے نانا کے دین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تو حضرت امام حسین کے لیے اس نذرانے جان کے پیش کرنے سے زیادہ
بڑی خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہے ان کے لیے، وہ اس پہ خوش ہیں، وہ مسرور ہیں، وہ اللہ کے پاس یہ خوش ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، ان کو غم اور ان کو درد نہیں ہے۔ پریشانی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس دین کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، میں نے اس دین کو اپنے گھر کے باہر ڈھکیل دیا ہے، میں نے اس دین کو اپنی دکان سے باہر کھڑا کر دیا ہے، میں نے اس دین کو اپنی زندگی سے باہر کر دیا ہے۔ وہ تو تڑپ رہا ہے، وہ دین تڑپ تڑپ کر آہو بکا کر کے آواز لگا رہا ہے، امام حسین کی جان میرے لیے لگی ہے، مجھے اپنے گھر میں جگہ دو، مجھے اپنے گھر میں جگہ دو، تمہاری زندگی میں دین کو داخل کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، زندگی میں حیا اور پردہ لاؤ، بے حیائی اور فحش اور گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ زندگیاں خوشگوار بناؤ، اچھی زندگی بناؤ، سچ اور امانت داری پر اپنے کاروبار کی بنیادیں رکھو، اور وفا اور عہد اور بات کے پورا کرنے اور وعدے کے پورا کرنے پر اپنی زندگی کی بنیاد کو رکھو، اس لیے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کے پاس عہد کی پابندی نہیں اس کے پاس کہنے کو وہ بول سکتا ہے، اس کا نام یقیناً مسلمانوں کی فہرست میں لکھا ہوگا، لیکن اللہ کے پاس ولا دین لمن لا عہد لہ، وہ دیندار، وہ ایماندار نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں، حضرت امام حسین کی شہادت کا پیغام یہی پیغام ہے کہ جس دین کے لیے انہوں نے جان دی وہ دین میرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، مجھے دروازہ کھول کر استقبال کرنا ہے، اس دین کو ویلکم کہنا ہے، اسے کہنا ہے آ جاؤ، میں اپنے گھر میں تمہیں آسرا دوں گا، میں اپنے گھر کو تمہارے ذریعے سے ڈیکوریٹ کروں گا، میرا گھر تمہارے آنے سے سنور جائے گا، سنگھر جائے گا، میری زندگی سنور جائے گی، اس لیے اس دین کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ یہ کل یوم عاشوراء ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے روزے کا بہت اہتمام کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ ایک سال کے پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، اس لیے ایک روزہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے زندگی کے آخری مرحلے میں فرمایا اگر میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، تو اس لیے کل پرسوں 2 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 10 تاریخ کو جو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سال بھر ان کو وسعت و فراخی عطا فرماتے ہیں، اس لیے اپنی طاقت بھر گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں، عمدہ سے عمدہ کھلائیں، روزہ رکھ کر روزے کی افطاری میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کریں، اور ساتھ میں کوشش کریں کہ پاس پڑوس میں کوئی مجبور محتاج ضرورت مند ہو تو ان کا گھر بھی خالی نہ رہے، ان تک بھی ضرورت کی چیز پہنچے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔